ایک بیٹا کعبۃ اللہ کا امام ہو اور ایک بیٹا مسجد اقصی کا امام ہو، بھلا ایسا بھی خوش بخت باپ آپ نے دیکھا ہے جس کی نسل سے انبیاء ہوں، جد الانبیاء کہلائے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان عزتوں سے مالا مال کیا جو انہی کا مقصود ہے۔ جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں وہ کفر کا اور شرک کا ماحول تھا، فطرت سلیمہ اس کو گوارا نہ کر پائی۔ قرآن مجید نے اس کہانی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا، ارشاد کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی رشد و ہدایت کے نور سے مالا مال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان سے ایک بڑا کام لینا تھا، تو ان کی فطرت اور ان کی طبع کے اندر وہ چیز رکھی کہ جو کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ خیر جب بڑے ہوئے اور دیکھا کہ بت پرستی کا دورہ ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے بت جن کو تم پوجتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد ان کو پوجتے آئے ہیں اور شروع سے ان کی پرستش چل رہی ہے، لہٰذا ہم ان کو ترک نہیں کر سکتے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ چیز اچھی طرح سے جم چکی تھی کہ یہ بت ہی ہمارے کارساز ہیں، ہماری ضرورتوں کے کفیل ہیں اور ہمارے معبود ہیں، اور ان کی توہین کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب اس کا حل کیا نکالا ذرا دیکھیے، قرآن بتاتا ہے، بولے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ نپٹ لوں گا، تم ذرا میلے سے ہو آؤ۔ وہ ایک میلہ کرتے تھے شہر سے باہر نکل کے، جہاں سارا شہر جمع ہوتا تھا، اور وہاں کھیل کود کرتے اور 2-3 دن وہاں گزارتے تو واپس آ جاتے۔ جانے سے پہلے وہ بتوں کے سامنے انواع اقسام کے کھانے رکھتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے بت خانوں میں ہی آتے، بتوں کو سلامی پیش کرتے، پھر اپنے گھروں کو لوٹتے۔ تو اکیلے شہر میں رہ گئے، باقی سارے لوگ حتیٰ کہ ان کے پجاری پروہت سب میلے میں چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور ان کے مرکزی بت خانے میں داخل ہوئے۔ قرآن بتاتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، اور وہاں داخل ہو کر کے ان کو بتوں کو توڑ دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کے کان توڑ دیے، کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، الا کبیر لہم، لیکن جو بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کہا۔ اب ان بتوں کے ساتھ حضرت خلیل اللہ کی دشمنی کیا تھی؟ یہی نہ کہ اللہ کے علاوہ لوگ ان کو پوجتے ہیں، تو سب سے زیادہ پوجا جانے والا تو وہ بڑا بت تھا، تو حضرت ابراہیم سب سے پہلے اس کو توڑتے، زیادہ غصہ اس پہ آتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے غصے کو غالب کر لیتے ہیں اپنے مقصد سے۔ حضرت ابراہیم کی نظر مقصد پہ تھی، غصہ بھی اپنی جگہ پہ تھا۔ تو ہر شے جو غلط سمجھی جا رہی ہے اس کو کس وقت غلط کہنا ہے اور کس وقت جو ہے وہ اس پہ بات کرنی ہے، یہی تو حکمت ہوتی ہے، یہی تو دانائی ہوتی ہے۔ دانائی کا انداز دیکھیے، الا کبیر اللہم، لیکن ان میں جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ کلہاڑا بھی اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا کان کاٹ دیا گیا ہے، کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی گردن کٹی ہے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی ریزہ کر دیا گیا ہے۔ تو بہت پریشان ہوئے، ظاہر ہے ان کی عقیدت ان سے وابستہ تھی، تو وہ تو خون کے آنسو رونے لگے، بیٹھ گئے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے اس شہر میں جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں، بتوں کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو اسی کی زبان سے سنا ہے، تو یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہوگا۔ پنچایت بیٹھ گئی، آیان اقتدار بھی بیٹھ گئے، کہا بلاؤ اسے، لوگوں کے سامنے لاؤ اس کو، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ گواہی دیں کہ واقعی یہ بتوں کی برائی بولتا ہے، تو اس پر فرد جرم عائد کر دی جائے۔ اب حضرت ابراہیم کو پیغام جاتا ہے کہ تمہیں پنچایت میں بلایا جا رہا ہے، پورے شہر میں ایک ہی اللہ کا پرستار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اب آتے ہی ہیں تو ان کو دیکھتے ہی وہ جھٹ بول پڑے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ ایک دم سب نے جو ہے وہ آوازیں لگانا شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 ٹوک واضح اور مناسب حال، جو ان کے اوپر کلہاڑے کے وار سے بھی زیادہ کاری ہو، جواب دیا۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا،
فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، کہا بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ اس سے برآمد ہوا ہے، چلو نہیں تو ان سے پوچھ لو تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ کتنا خوبصورت جواب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا، ان کی بولتی بند ہو گئی۔ کہا بڑے نے کیا ہوگا، ظاہر لڑائی ہوگی کہ یہ کہتا ہوگا میں بڑا ہوں تم چھوٹے، درمیان میں کیوں آ گئے ہو، آپس میں لڑائی ہوگی، تو یہ اس کی طاقت کا مظاہرہ ہوا ہے، دیکھو اسلحہ بھی اس سے برآمد ہو رہا۔ اچھا چلو یہ نہیں بولتا، تمہارے ڈر کی وجہ سے نہیں بول رہا تمہارا خدا، تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہارا خدا نہیں بول رہا، تو جن کے ساتھ ظلم ہوا ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے شرمندگی سے اپنے سروں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے تھے، سر جھکے ہوئے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ان کے لفظوں کی لجاجت دیکھیے، اس سے ٹپکتی ہوئی مسکنت دیکھیے، لفظوں کے انداز سے ان کے اندر کی شکست و ریخت کا اندازہ کیجیے، ان کے اندر کی بے بسی دیکھیے، اور ان کے اعتقاد کو کرچی کرچی ہوتے دیکھیے۔ حضرت ابراہیم نے جو ضرب لگائی تھی کلہاڑے سے، یہ ضرب اب جو لگی کہ ان بتوں سے پوچھو، یہ اس سے بھی زیادہ کاری تھی۔ کیا بولتے ہیں؟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے تو نہیں ہیں، تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے تو نہیں ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم یہی تو انہیں لانا چاہتے تھے جہاں وہ آگے، اب ان کے سر جھکے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت کی تلاش میں تھے۔ ارشاد فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ بتوں کی بے بسی پر اب جو کلہاڑے برس رہے ہیں، فکر کے تازیانے برس رہے ہیں، وہ ان کلہاڑوں کے واروں سے زیادہ کاری اور سخت ہیں جس سے پہلے بت توڑے تھے۔ اب سنیے جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کو پوچھتے ہو ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے، یعنی جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تمہیں کیسے بچا پائیں گے۔ آگے کہا اف لکم، ان لفظوں کی کاٹ دیکھیے، ان لفظوں کی اٹھان دیکھیے، اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر افسوس جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ ذرا سوچو کہ وہ جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے وہ تمہیں کیسے بچا سکیں گے۔ اب سکوت مرگ طاری ہے، کوئی بولتا نہیں ہے۔ جب منطق اور دلیل خاموش ہو جائے تو پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، لگا دو پابندیاں، اسے جینے کا حق چھین لو۔ اب یہی ان کے پاس رہ گیا تھا، بولے انہیں جلا دو۔ بہت بڑی چیخا تیار ہو گئی، اب اس کے قریب جانے کی کسی کو ہمت نہیں، دور دور تک آگ کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ پھر ایک منجنیق تیار کی گئی اور اس کے ایک پلڑے میں حضرت خلیل اللہ کو بٹھایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آواز آتی ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کی ٹھنڈی ہو جائے، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں چلے جاتے، کہتے 40 دن تک باہر جشن منایا جاتا رہا اور آگ برابر جلتی رہی اور اندر فردوس بری کی ہوائیں چلتی رہی۔ حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ گلزار بن چکی تھی۔ 40 دن کے بعد جب آگ بجھی تو حضرت ابراہیم ان دہکتے ہوئے کوئلوں سے یوں باہر نکل کے آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چل کے آتا ہے۔ محبت کا کیا خوبصورت اسلوب ہے اس عظیمت کی راہ پہ سفر کرنے والے بندے کے لیے، جو اللہ نے لوگوں کے سامنے ان کا نقشہ رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ جو ہماری راہوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ کیسے سرخرو ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے بندہ تیار ہو جائے عظیمت کی راہ پہ چلنے پہ، پھر معجزے رونما ہوتے ہیں۔